آفتاب عالم کہہ رہے ہیں السلام علیکم سلمان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ لوگ سورہ یونس کی آیت سے میلاد کی دلیل پیش کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ اس آیت سے میلاد منانا ثابت ہوتا ہے؟ میرے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس آیت سے میلاد منانا ثابت کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نازل ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نازل ہوئی ہے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سمجھا ہوگا۔ تو قرآن جہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، وہاں یہ بھی کہہ رہا ہے رسول کی اطاعت کرو، اور کہیں کہیں تو یہ بھی کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کری اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کری، کیونکہ رسول تو اللہ کی پیروی کرنا آیا تھا نا، اور یہی بتانا آیا تھا لوگوں کو کہ اللہ کے احکامات یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ اللہ کے رسول کی شاید سے پتہ نہیں چلا کہ میری پیدائش پہ خوشی منانی چاہیے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کے 2 سال یا 2.5 سال جو بھی انہوں نے خلافت کری، پھر حضرت عمر کا دور، پھر حضرت عثمان کا، پھر علی کا، تو ان لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئی کہ اس آیت کا مطلب خوشی منانا ہے، تو یہ بیچارے خوشی سے محروم رہ گئے نعوذ باللہ۔ آج حنفیوں کو یا بریلویوں کو سمجھ میں آ گئی کہ اس آیت سے خوشی منانی ہے، یا شیعہ کو سمجھ میں آ گئی کہ اس سے خوشی منانی ہے اور خوشی منا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن اب سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ظاہر سی بات ہے، یا تو پھر ہم یہ کہیں کہ قرآن ہم بہتر سمجھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھایا، یا تو یہ کہیں اس چیز کو قبول کریں، یہ ایکسیپٹ کریں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول نے بہتر سمجھا، صحابہ نے بہتر عمل کر کے دکھایا، تو پھر آپ دکھا دیں، ایک حدیث دکھا دیں کہ صحابہ کے دور میں ایسا ہوا ہو، لوگوں نے میلاد منائی ہو، خوشی منائی ہو۔ کہ جیسے میں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتا دیا واضح، پیر کے دن میں پیدا ہوا اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ تو روزہ تو رکھا نہیں آتا لوگوں سے، کیونکہ پتہ ہے موت پڑ جائے گی، ہر ہفتے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہم سچے محبت کرنے والے ہیں، عاشق کہتے ہیں نا اپنا آپ کو، ٹھیک ہے، تو ان سے کہو بھائی چلو ہر ہفتے روزہ رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے روزہ رکھا کرتے تھے، تو رکھتا ہے کوئی؟ مولوی نہیں رکھتے روزہ، کون سا مولوی مجھے بتاؤ ہر پیر کا روزہ رکھتا ہو؟ ٹھیک ہے، گنتی کے ہوں گے کوئی ایک آدھ جو کرتے ہوں گے اس چیز کو، لیکن نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خوشی صرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہے کہ روڈ جیم کرو، لوگوں کو پریشان کرو، بیمار ہیں ڈھول بجاؤ گلیوں میں کھڑے ہو کے، تاکہ کوئی ہارٹ کا مریض ہے یا کوئی سر درد میں ہے، کوئی بزرگ ہے، اسے پریشان کریں۔ ٹھیک ہے، اور نان مسلموں کو دکھاؤ کہ دیکھو تمہارا اسلام دھرم کیا ہے۔ فرق کیا رہ جائے گا؟ یہی تو دوسرے لوگ کرتے ہیں، غیر مذہب والے بھی یہی کرتے ہیں، پھر ہم اور میں فرق کیا رہے گا؟ اسلام کہاں سے پیس کا امن کا وہ ہوا مذہب جب ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں؟ تو سوچنا چاہیے ہم نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی فائدہ تو دے نہیں سکتے ہم اسلام کو، اور نقصان پہنچا رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنا کام مسلمانوں سے نہیں کسی اور قوم سے لے لے گا مسلمان کر کے، اور ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسلمان جنہیں بنایا تھا وہ بیکار ہو رہے ہیں بالکل، اور دوسری قوموں سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے مسلمان کی جگہ، انہیں ہدایت دے کر۔ کوئی جلسہ نہیں ہے میرے بھائی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ربیع الاول آپ کے زمانے میں آ رہا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں نہیں آیا؟ اور یہ چیزیں تو آپ کو حدیثوں میں دیکھنی پڑ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، کیا ہے، کیا کرنا ہے۔ صحابہ کے تو سامنے پورا کلیئر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، آپ نے بتایا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم تک چلو حدیث نہیں پہنچی ہے، وہ بات نہیں کھلی، لیکن صحابہ کو تو پتا ہوگا نا۔ تو صحابہ نے کبھی جلوس منایا، کبھی ہری جھنڈیاں لگائیں گھروں پہ، یا کچھ کھچڑا وغیرہ کھیر وغیرہ بنا کر بانٹی کہ دیکھو نبی کی پیدائش ہے یار؟ کہیں ایسا حدیث میں یا قرآن میں آیا ہو؟ کہیں تو آنا چاہیے تھا نا، اتنی بڑی چیز تھی، ریکارڈ ہی نہیں ہوئی آج تک۔ یعنی ہر سال 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا، ٹھیک ہے، ہر بار روٹیشن میں رہا کہ ہر بار مہینہ آ رہا ہے سال کے اندر ایک پورا مہینہ، تو صحابہ نے کوئی اہتمام ہی نہیں کرا اس چیز کا۔ سوچنے والی بات ہے۔ اب جو عقل رکھتا ہے اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ یار اگر کچھ ہوتا تو ریکارڈ ہو جاتا ہے حدیث کے اندر، اور نہیں ہے، بات کے لوگوں کی ایجاد ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس چیز کو دین نہیں بنا سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول کا واضح فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میرے دین کے اندر، یعنی ہمارے اس دین میں کسی نے کوئی ایڈ کرا یا گھٹایا، ٹھیک ہے، تو اس کا وہ عمل رد ہے، وہ مردود ہے۔ اور یہ بھی صحیح مسلم کے اندر اور بخاری کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کچھ امتی میرے سامنے حوض کوثر پہ پیش کیے جائیں گے، یعنی میں حوض سے اپنی جان پلا رہا ہوں گا لوگوں کو، اپنے امتیوں کو، تو میں اپنے امتیوں کو اس طرح پہچان لوں گا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، یعنی جب ہم وضو کرتے ہیں نا تو یہ ہمارے ہاتھ، کونیوں تک، پیر، چہرہ چمک رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلائیں گے، اس میں سے کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا، فرشتے روک لیں گے، زنجیروں سے پکڑ پکڑ کے روک لیں گے، تو اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ فرشتوں یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، انہیں آنے دو، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ جو نبی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ میرے امتی ہیں، نہ آنے دو فرشتوں، جب وہ یہ بات سنیں گے کہ آپ کے دین کو انہوں نے بدل دیا تھا، یعنی دین میں نئی نئی چیزیں، فیبریکیٹڈ چیزیں ایڈ کر دی تھی، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تھا انگوٹھے چومو، جو نہیں چومتا وہ گستاخ ہے، قبروں کو پکا کرو، ٹھیک ہے، میلاد مناؤ، نیاز فاتحہ کرو، یہ چیزیں ایڈ کر دی تھی، قرآن حدیث میں نہیں ہے، ان کے عربی ورڈ موجود نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو عربی ورڈ موجود ہوتا نا قرآن حدیث کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے کہ انہوں نے دین کے اندر
بدعت ایجاد کری تھی. اللہ کے رسول فرمائیں گے انہیں لے جاؤ، ان پر پھٹکارو، انہیں دفع کر دو میرے سامنے سے. پھر انہی لوگوں کو فرشتے لے جا کر کھینچ کر جہنم میں پھینک دیں گے. تو کتنا بڑا خسارہ ان لوگوں کے لیے جو دین میں جوڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی کریں یہ بھی کریں. اس کی چھوٹی سی مثال سمجھنے کی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں مغرب کی نماز 3 رکعت بتائی ہے. تو کیا ہم 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور ہمیں زیادہ ثواب ملے گا؟ تو جب ہم یہ نہیں کر سکتے، 1 رکعت نہیں پڑھا سکتے، دین میں بڑی بڑی چیزیں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. تو اچھے برے کا مسئلہ نہیں ہے. لوگ کہہ رہے نہیں اچھا کام بھی تو ہے، رسول کی محبت ہی تو ہے. تو بھائی نماز کے اندر اگر 1 رکعت ایڈ کر رہے ہیں تو کیا وہ برا کام ہے؟ یہ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے.